إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ثلاثی مجرد کے بارے میں تھی، اور ثلاثی مجرد میں جو فعل ماضی ہے اس کو کس سے بنایا جاتا ہے، تو عرض کیا تھا کہ جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے وہ مصدر سے بنایا جاتا ہے، اور باقی جو 13 صیغے ہیں پہلے صیغے کے علاوہ وہ 13 صیغے پہلے صیغے سے بنائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بحث ہو گئی، اور اس درس کی جو تمرین ہے وہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم تمرین اس درس کی بیان کرنا چاہتے ہیں، سوالات اور مشق۔ سوال کیا جی؟ مطلق فعل اور فعل ماضی کی تعریف کیجیے۔ سوال، مطلق فعل اور فعل ماضی کی تعریف کیجیے۔ جواب، فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جو زمان ماضی، حال یا استقبال میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کام کا واقع ہونا جیسے ضربا یعنی اس نے مارا، یضرب مار رہا ہے یا مارے گا، اضرب تو مار۔ کسی حالت کا ظاہر ہونا جیسے حسنا وہ اچھا ہوا، یا سنو اچھا ہو جائے گا، او سن اچھا ہو جا۔ یہ تعریف ہے مطلق فعل کی۔ فعل ماضی کی جی کیا تعریف ہے؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جو زمان ماضی میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے ضربا و حسنا۔ دوبارہ، فعل ماضی وہ فعل ہے جو زمان ماضی میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے ضربا و حسنا۔ اگلا سوال جناب علی، ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم صرف 3 اوزان کیوں رکھتا ہے؟ دوبارہ سوال سنانا۔ ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم صرف 3 اوزان کیوں رکھتا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے، کیونکہ فاء الفعل اور لام الفعل ہمیشہ مفتوح ہے ماضی کا۔ فا کلمہ اور لام کلمے کے اوپر فتح ہے، اور عین الفعل کی جو حرکت ہے وہ سماعی ہے، فتح بھی ہوتی ہے، کسرہ بھی ہوتی ہے، ضمہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عین الفعل کی حرکت فتح، ضمہ، کسرہ ہے، لہذا ماضی ثلاثی مجرد معلوم جو ہے اس کے یہ 3 وزن ہیں، فعلا، فعلا، فعولا۔ کیا عرض کیا جناب کہ جو ماضی ہے اس کا فاء الفعل اور لام الفعل ہو گیا مفتوح، اور عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، فتح بھی ہوتا ہے، کسرہ بھی ہوتا ہے، ضمہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ماضی ثلاثی مجرد کے جو ہیں 3 وزن بن گئے، فعلا، فعلا، فعولا۔ مندرجہ ذیل علامات ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے کون سے صیغوں سے مخصوص ہیں؟ مندرجہ ذیل علامات ثلاثی مجرد کے ماضی معلوم کے کون سے صیغوں سے مخصوص ہیں؟ توجہ، وا جمع مذکر غیب کی ہے، وا علامت کس کی ہے؟ جمع مذکر غیب کی ہے۔ تے الف تا تثنیہ مؤنث غیب ہے، تثنیہ مؤنث غیب ہے۔ نون مفتوحہ جو آ رہی ہے یہ جمع مؤنث غیب کی علامت ہے، نون۔ تا مفرد مذکر مخاطب کی ہے میرے عزیزو۔ تما تثنیہ مؤنث اور مذکر مخاطب کی ہے، تثنیہ مؤنث اور مذکر مخاطب،
ہر دو کی کیا ہے جی تما علامت ہے. تے یعنی تے کے نیچے جو کسرہ ہے تائے مکسورہ یہ کس کی ہے جی مفرد مؤنث مخاطب کی ہے. مفرد مؤنث مخاطب کی ہے. تو تائے مضمومہ متکلم وحدہ یعنی واحد متکلم کی یہ علامت ہے. 2 4 5 8 9 13 14 نمبر سیغے کس طرح بنائے جائیں گے؟ چوتھا سوال ہے آغا جان. 2 4 5 8 9 13 14 نمبر سیغے کس طرح بنائے جائیں گے؟ توجہ جی جواب عرض خدمت ہے. 2 جو سیغہ ہے سیغہ نمبر 2 پہلے سیغے کے آخر میں الف کے اضافہ سے بنے گا. سیغہ نمبر 2 پہلے سیغہ کے آخر میں الف کے اضافہ سے بنے گا یعنی کیا بن جائے گا فعلا. فعلا سے فعلا. چوتھا سیغہ جو ہے پہلے سیغہ کے آخر میں تا ساکنہ کے اضافے سے. چوتھا سیغہ کیسے بنے گا؟ پہلے سیغہ کے آخر میں تا ساکنہ کے اضافہ سے فعلت بن جائے گا. پانچواں سیغہ جی پہلے سیغہ کے آخر میں تے الف تا کے اضافہ سے بنتا ہے. پانچواں سیغہ پہلے سیغے کے آخر میں تے الف تا کے اضافہ سے جیسے جنی بنے گا فعلتا. فعلتا. آٹھواں سیغہ جناب پہلے سیغہ کے آخر میں تما کے اضافہ اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنتا ہے. آٹھواں سیغہ پہلے سیغے کے آخر میں تما کے اضافے اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنے گا. فعلا سے بن جائے گا فعلتما. فعلتما. 9 نمبر 9 سیغہ جی یہ پہلے سیغے کے آخر میں تم کے اضافے اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنے گا. فعلا سے بن جائے گا فعلتم. 13واں سیغہ جی یہ پہلے سیغے کے آخر میں تو کے اضافے پہلے سیغے کے آخر میں تو کے اضافے اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنتا ہے. 13واں نمبر سیغہ پہلے سیغے کے آخر میں تو کے اضافے اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنتا ہے. جیسے جناب علی فعلا سے بن جائے گا فعلتو. 14واں سیغہ جی کیسے بنے گا؟ پہلے سیغے کے آخر میں نون الف نا کے اضافے اور لام الفعل کو ساکن کرنے سے بنتا ہے. فعلا سے ہو جائے گا فعلنا. تمام ہوا جی. اس کے بعد سوال نمبر 5 یہ ہے کہ فعل ذہبہ سے مندرجہ بالا سیغوں کے معنی بیان کیجیے. ذہبہ ہوگا لیکن سیغے یہی ہیں 2 4 5 8 9 14 لیکن ذہبہ سے ان کا معنی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا سیغہ جو ہے اس کو کیا معنی بنے گا ذہبہ سے؟ وہ 2 مرد گئے. وہ 2 مرد گئے. چوتھے سیغے کا وہ ایک عورت گئی. پانچویں سیغے کا وہ 2 عورتیں گئیں. آٹھواں سیغہ جی تم 2 مرد گئے. 9واں سیغہ جی تم چند آدمی گئے. 13واں سیغہ جی میں گیا. 14واں سیغہ ہم گئے. اب جناب علی چھٹا سوال کیا جی مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. جو جملے آ رہے ہیں نا ان کی عربی بنانی ہے میرے عزیز بھائیوں. 2 عورتیں گئیں. 2 عورتیں گئیں کا کیا بنے گا ذہبتا. 2 عورتیں گئیں ذہبتا. میں نے جان لیا. عربی بنائیے جی میں نے جان لیا. علم تو تو گیا. ذہبتا مذکر کے لیے ہوگا. ذہبتے مؤنث کے لیے ہوگا. تو گیا. ذہبتا. تم 2 مرد گئے.
تم دو مرد گئے، عربی کیا بنے گی جی؟ ذہبتما، ذہبتما، عورتیں اچھی ہو گئیں، حسنت النساء، حسنت النساء، عورتیں اچھی ہو گئیں، ہم نے جان لیا، علمنا، آپ سب عورتیں گئیں، ذہبتن، آگے کیا ہے جی؟ مردوں نے جان لیا، علمو، مردوں نے جان لیا، علمو، تمام ہو گیا جی۔ مندرجہ ذیل سوال نمبر 7 ہے میرے بھائیو، مندرجہ ذیل افعال کی گردان کیجئے، سألا، قتلا، عظما، شہدا، کبرا، رحمہ، صدقہ، رعفا، ان کی کرنی ہے گردان، توجہ فرمائیے جی۔ آگے جا سألا کی کرتے ہیں جی، سألا، 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 سألو، سألت، سألتا، سألنا، سألتا، سألتما، سألتم، سألتے، سألتما، سألتنا، سألتو، سألنا۔ قتلا کی جناب، قتلا، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتے، قتلتما، قتلتنا، قتلتو، قتلنا۔ عظما، 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 عظمو، عظمت، عظمتا، عظمنا، عظمتا، عظمتما، عظمتم، عظمتے، عظمتما، عظمتنا، عظمتو، عظمنا۔ شاہدہ کیجیے، شاہدہ، شاہدہ، شاہدو، شاہدت، شاہدنا، شاہدتا، شاہدنا، شاہدتا، شاہدتما، شاہدتم، شاہدتے، شاہدتما، شاہدتنا، شاہدتو، شاہدنا۔ کبرا کیجیے، کبرا، 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 کبرو، دوبارہ کرتا ہوں، کبرا کا نا پہلا صیغہ کیا ہے؟ کبرا، کبرا، کبرو، کبرت، کبرتا، کبرنا، کبرتا، کبرتما، کبرتم، کبرتے، کبرتما، کبرتنا، کبرتو، کبرنا۔ رحمہ کیجیے، گردان کرنی ہے، رحمہ، 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 رحمو، رحمت، رحمتا، رحمنا، رحمتا، رحمتما، رحمتم، رحمتے، رحمتما، رحمتنا، رحمتو، رحمنا۔ صدقہ جی، صدقہ، صدقہ، صدقو، صدقت، صدقتا، صدقنا، صدقتا، صدقتما، صدقتم، صدقتے، صدقتما، صدقتنا، صدقتو، صدقنا۔ رعوفا، 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 رعوفو، رعوفت، رعوفتا، رعوفنا، رعوفتا، رعوفتما، رعوفتم، رعوفتے، رعوفتما، رعوفتنا، رعوفتو، رعوفنا۔ یہ جی ان کی گردانیں۔ اگلا سوال نمبر 8 ہے، فعل ماضی کی ضمائر کی کیفیت بیان کیجیے، فعل ماضی کی ضمائر کی کیفیت بیان کیجیے۔ تو ضمائر پہلا نمبر صیغہ اور 4 نمبر صیغہ میں جو ہے نا ہوا اور ہیا ہے مستتر، ہوا اور ہیا مستتر ہے پہلے اور چوتھے صیغے میں، اور باقی صیغوں میں جو ضمیر ہے وہ بارز ہے آگا جان، وہ کیا ہیں؟ الف ہے، واو ہے، الف ہے، نون مفتوحہ ہے، تائے مفتوحہ ہے، تما ہے، تم ہے، تے ہے مکسورہ، تما ہے، تنا ہے، تو ہے، نا ہے، یہ ضمیر بارز ہیں، اور وہ ہوا ہے یہ بھی بتایا ہے جو کہ پہلے اور چوتھے صیغے میں ہے مستتر۔ سوال بعدی، مندرجہ ذیل ماضی کے صیغوں کی ضمیروں کو بیان کریں۔ ابھی جو صیغے بیان کرنے ہیں نا ان کی جناب ضمیروں کو بیان کرنا ہے۔ 4، 7، 13، 14، 2، 5، 8، 10، 12، 6، 12 میں نا ضمیروں کو بیان کرنا ہے جی۔ چوتھے نمبر صیغے میں ضمیر کیا بنے گی آگا جان؟ ہیا۔ 7 میں تائے مفتوحہ، 7 نمبر صیغے کی ضمیر بنے گی تائے مفتوحہ۔ 13 نمبر صیغے کی کیا بنے گی جی؟ تو، یعنی تائے مضمومہ۔ 14 نمبر صیغے کی بنے گی نون الف نا، ٹھیک ہے۔
اور جناب علی 2 نمبر سیغے کی بنے گی الف، 5 نمبر سیغے کی بنے گی الف، 8 نمبر سیغے کی بنے گی تما، 10 نمبر سیغے کی بنے گی تائے مکسورہ، 10 نمبر سیغے کی، 6 نمبر سیغے کی بنے گی نون مفتوحہ، 12واں نمبر سیغے کی بنے گی تو نا۔ سوال نمبر 10 ہے جناب، مندرجہ ذیل جملوں کے اغلاط کو درست کریں۔ یہ جملے غلط ہیں، ان کو جناب عربی قواعد کی روح سے ٹھیک کرنا ہے کہ غلطی کی اصلاح فرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جناب رجل جاءت، یہ جملہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے جی۔ صحیح کیا ہے جی؟ رجل جاء، رجل جاءت کی بجائے ہونا چاہیے رجل